کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت توانائی کا ہے اور بجلی کا خاص طور پہ جو ہے. تو پہلے ذرا ہمیں بتائیں کہ آج جو اتنی خوفناک ہوئی تھی تو یہ گورنمنٹیں ہمیں سلوشنز نہیں دے رہی, کیا کریں ذرا اس پہ ایک اوور آل ویو میں لے لوں, پھر باقی چیزوں پہ آتا ہوں. دیکھیں, آپ کا مسئلہ جو ہے یہ صرف آئی بی پی نہیں ہے. آئی بی پی کے مسئلے کو آپ علیحدہ کر دیں, کیونکہ وہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے, غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, اس کی ڈیبیٹ ایک طرف کر دیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آج کے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. آپ کی بجلی کی کیپیسٹی لگی ہوئی ہے اور وہ یہ 41, 42, 48 ہزار نہیں ہے, وہ 30 ہزار کے لگ بھگ ہے. یہ جو لوگ گنتے ہیں کہ یہ 40 ہزار ہے, 50 ہزار پتہ نہیں کہاں کے جاتے ہیں, یہ لوگ وہ گن رہے ہیں جو نیم پلیٹ ریٹنگز ہوتی ہیں, جس میں تمام ہائیڈل بھی آپ کے شامل ہیں. ہائیڈل تو سال میں 4.5-5 مہینے ہی چلتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پہلے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ بہت زیادہ اضافی کیپیسٹی نہیں لگی ہوئی آپ کا. تو اس لیے آئی بی پی کے ایشو اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنا, اس پہ غلط ڈیبیٹ کر لیں. میرا اس پہ ویو پوائنٹ ہے جس سے بہت سے لوگ ایگری تو نہیں کرتے, لیکن ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوتی. آج آپ کا مسئلہ ہے آپ کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے بجلی کی. اس کے پیچھے دو بنیادی باتیں. ایک, ڈالر کی قیمت جو ہے, کیونکہ بجلی لگتی بھی ڈالرز میں ہے اور اس کا فیول بھی ڈالرز میں آتا ہے. تو جب ڈالر اگر 1.5 گنا ہو جائے گا, 105 سے 1.5 گنا بڑھ جائے گا, 105 سے 285 پہ جائے گا, تو پھر بجلی کی قیمت بھی اتنی بڑھ جائے گی. دوسری بات, جو آپ کی کنزمپشن ہے, پاکستان 90 ارب یونٹ سے چلا گیا 145 ارب یونٹ پہ 3 سال کے اندر اندر. یہ اس کی کھپت ہو گئی تھی. تو اس وقت تو یہ معاملہ ٹھیک تھا, لیکن پھر جب آپ کے ملک کے اندر اقتصادی مسائل, معیشت کے مسائل شروع ہوئے, تو آپ کی جو کھپت ہے وہ آ گئی 1,10,000 کے قریب. تو اب کیپیسٹی اتنے کی 1,45,000 1,50,000 کی لگی ہوئی ہے, کھپت اتنی ہو رہی ہے, تو وہ پر یونٹ جو کیپیسٹی چارج ہے وہ بڑھ گیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف ایک حل ہے. وہ جو ڈسکوز ہیں, پرابلم ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ہے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائز کر دیں, اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. حکومت نے اس پر آج تک کوئی قدم نہیں لیا. یہ فیصلہ 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کر دیا تھا. اس وقت اس پہ عمل درآمد مکمل طور پہ نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ اس پر بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں ہوا. تو 2016 کا فیصلہ ہے کابینہ کا کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ابھی میں ایک اور آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے, یہ سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بجلی آپ ایک ڈسکو کو دیتے ہیں وہ ساری رقم آپ کو واپس نہیں دیتی. 100 روپے کی بجلی دی, کوئی ڈسکو 90 دیتا ہے, کوئی 80 دیتا ہے, کوئی 60 دیتا ہے. وہ جو گیپ ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے. اس وقت تک سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا اثر عوام کو پاس آن نہیں کیا گیا. وہ حکومت کی کمپنیوں نے وہ اٹھایا ہوا ہے. یہ جو 2,000 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے, 2,500 ارب ہو گیا ہے, یہ جو گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں, پی ایس او نے اٹھایا ہوا ہے, او جی ڈی سی نے, پی پی ایل نے, سوئی ناردرن نے, سوئی سدرن نے, یہ ان کے اوپر ہیں. یہ کمپنیاں بھی آج مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں. اتنا بھاری ان پہ یہ ڈیٹ آ گیا. اس کو ابھی تک عوام پہ پاس آن نہیں ہوا. اس کے اثرات بھی ملک پہ آ سکتے ہیں. تو یہ بہت خوفناک بات ہے, لیکن حل آپ کے پاس ایک ہی ہے, ڈسکو اس کو پرائیویٹائز کر دیں, اور یہ سارا نظام, اس کا جو ریسٹرکچر ہے آپ اس کو چینج کر لیں. آپ کے پاس ماڈل موجود ہے کہ الیکٹرک ایک ڈسکو ہے جو کراچی کو دیتا ہے, وہ بہت پہلے پرائیویٹائز ہوا تھا, آج سے 20 سال ہو گئے. اس کا ماڈل آپ کے سامنے ہے. کم از کم وہ ملک پہ سرکولر ڈیٹ کا بوجھ تو نہیں ڈال رہا. آپ بالکل یہ اچھی بات ہے کہ فیوچرسٹک بات کی کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے. ماضی کا بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور ماضی تھوڑا سا آج اور کل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. کہ آئی پی پیز کا آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, چھوڑا نہیں جا سکتا. خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بحث رہتی ہے, بلکہ ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ ابھی بھی پچھلے جو انفیشینٹ پاور پلانٹس تھے, اور میں جنکوز کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو آئی پی پیز تھی جو کہ انفیشینٹ تھیں, تو یہ ایک تھا, سوچ تھی اور اسٹریٹجی تھی کہ ان کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کیا جائے. اور پچھلے 5-10 سال میں ان میں سے ایک بے تحاشا جو انفیشینٹ پاور پلانٹس تھے ان کو ایکسٹینشنز دی گئیں. وہ تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے قصوروار تھا کہ وہ نہیں ہے. اور اب ان کا کیا صورتحال ہے, ابھی ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے, اور کیا طریقہ ہے کہ ان سے اگر جان چھڑائی جا سکے؟ دیکھیں, میں گزارش کروں گا ذرا اس کو بڑی آبجیکٹیولی آئی پی پیز کا معاملہ اس کو ریویو کر دیں. یہ غلطی جو اس میں ہے, غلطی کیا ہے؟ غلطی بنیادی طور پر ایک پالیسی کی غلطی ہے کہ
جب آپ نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہو، اور پاکستان آسان جگہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اس میں فورن انویسٹمنٹ ساری آئی تھی، تو آپ نے اس وقت ایک ماڈل بنایا جس میں آپ نے کہا جی کہ ہم یہ آپ کو ٹیرف دیں گے. یہ حکومت نے کہا کہ یہ ہمارا پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے جو جس پہ ذریعے بجلی خریدیں گے، یہ ہمارا امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ہے جو سوورن گارنٹی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ ٹیرف ہے. اس ٹیرف میں آپ نے بلڈ ان کر دیا 18% کا ریٹرن ڈالرز میں، جس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا. اب بعد میں یہ 12% کر دیا گیا. 12% بھی ڈالر ٹرم میں ایک بہت اٹریکٹیو ریٹرن ہوتا ہے. اب آپ نے جو غلطی ہوئی ہے، جب آپ نے پہلے 3-4 پلانٹ لگ گئے تھے، آپ کو ٹیرف کو بڈ کے ذریعے آبٹین کرنا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں کہ میں جو بجلی جب آپ نے بجلی بنانی ہو میں بتاؤں گا کب بنانی ہے، جو بجلی آپ بنائیں گے میں آپ سے خریدوں گا، اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ یہ جو پلانٹ لگانے کا جسے کیپیسٹی چارج کہتے ہیں وہ کیا آپ چارج کریں گے مجھے، وہ بڈ کے ذریعے آبٹین کریں. کیونکہ جو آپ کا ریگولیٹر ہے نیپرا جو ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ سکے. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو حکومت نے 4 پلانٹس خود لگائے ہیں اس وقت جو پاکستان میں لگی ہیں، جو بڑے پلانٹس ہیں 1300 میگا واٹ کے، یہ دنیا کے سب سے ایفیشینٹ پلانٹس ہیں. ان سے زیادہ ایفیشنسی کوئی نہیں کر سکتا، 62% سے زیادہ ایفیشنسی ہے. یہ جب یہ لگ رہے تھے تو ان کا ٹیرف جو تھا وہ 2 دفعہ ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا. نیپرا نے خود دیکھا کہ بھائی انہوں نے بنایا ہوا تھا کوئی $1 ملین میگا واٹ پہ، پھر اس کو 8.5 پہ کیا، اور جب وہ لگا تو کوئی 7,40,000، یعنی اس کا جو کیپیسٹی چارج ہے وہ 25-30% ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا تھا. تو نیپرا میں کیپیسٹی نہیں، آپ کو بڈ کے ذریعے کرنا چاہیے. اس کا فیصلہ بھی 2018 میں کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو آپ نے کی ہے. اس کے بعد آبجیکٹیولی دیکھ لیں کہ کیپیسٹی کا کیا ایشو ہے. میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا، اور یہ کسی نے سے کام کیا بھی ہے، کہ اگر یہ پلانٹس نہ لگتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی. وہ کیفیت بڑی خوفناک ہے. اس میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ پلانٹس نہ لگتے، یہ کیپیسٹی چارج پہ پلانٹس نہ لگتے، جو آپ کے اپنے پلانٹ چل رہے تھے، اگر وہ چلتے رہتے تو آپ کا خرچہ آج اس سے بہت زیادہ ہوتا جو آج ہے. نہیں، یہ ویسے امیجن کرنا مشکل ہے. میں ابھی ایک نقشہ ہے دنیا کا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے. تو ایسی نوبت پاکستان میں آنی نہیں چاہیے تھی. پاکستان کے تو ہمارا نیچرل جو ہے ہائیڈل کا جو ہے وہ وقت پہ وہ والے سارے پلانٹ بن گئے ہوتے، اور وقت پہ یہ ساری پالیسی بن گئی ہوتی، اور وقت پہ صحیح طریقے سے بعد میں ان کی جو ان کو ٹھیک جو ریفارمز کرنے دے کیے گئے تھے. تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے کہ یہ آرگیومنٹ کہ یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ ہونا نہیں چاہیے. مطلب دنیا بھر میں اگر کوئی مہنگی ہے تو ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ہے جو دنیا میں مختلف طریقے سے باقی لوگوں نے کیا. نہیں دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ وہ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ نے لگا لیا نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ لگے ہوتے یہ پلانٹس تو آپ کی بجلی کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوتی. تو بینظیر صاحب ویسے میں آپ کو یہ آپ سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتی تھی اٹ از بیٹر ٹو ہیو ایکسپینسو الیکٹریسٹی دین ناٹ ٹو ہیو الیکٹریسٹی. جی بالکل بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یک دم اتنی زیادہ کیپیسٹی لگائی ہے تو اس کے کیپیسٹی چارجز آپ کو ٹائم لگے گا کم ہونے میں. وقت کے ساتھ کیپیسٹی چارج کم ہو جائے گا. اس میں کول کے پلانٹس لگے ہیں، امپورٹڈ کول، جو سستی ترین بجلی بناتے رہے 5-6 سال جب تک یہ کموڈٹی سائیکل نہیں آیا. اس میں جو ایل این جی کے گورنمنٹ کے اپنے پلانٹس ہیں، یہ تقریباً 20-15% کے قریب خرچہ ان کا ہے. پھر آپ کے نیوکلیر بھی شامل ہے. نیوکلیر میں کوئی فیول کاسٹ بڑی کم ہوتی ہے، تو تقریباً 250 ارب وہ شامل ہیں. اور اس طرح ہائیڈل جو آپ کے آئی پی پی بورڈ میں لگے ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہ صرف جو فیول بیس پلانٹس کا ایشو نہیں ہے، یہ اس میں سارا تھر بھی شامل ہے. تھر میں آپ کا اپنا کول ہے. کول کے پلانٹ لگانے میں آپ کو کیپیسٹی چارج دینا پڑتا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ غلطی جو ہے وہ ٹیرف بڈ سے لینا چاہیے تھا. اب فرنٹ ٹیرف جو نیپرا نے بنائے ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس معاملے میں.